اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ جامعہ مہریہ 131 سکسار اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ ہے جو طویل عرصہ سے دین متین کی خدمت میں مصروف ہے۔ سینکڑوں طلباء یہاں سے قرآن کریم کی دولت کو سینوں میں بسا کر نکلتے ہیں اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی عملی تفسیر بن کر دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور نور قرآن کے ساتھ دنیا کو منور کرتے ہیں۔ گزشتہ روز حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں جامعہ مہریہ میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں حفاظ کرام نے حضر و ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کر کے حسن القرآن باصواتکم کی عملی تفسیر پیش کی۔ ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت بھی نچھاور کیے اور تقاریر کے ذریعے بھی جہاں سامعین کے لیے روحانی تسکین کا سامان مہیا کیا، وہاں اپنی قابلیت کو بھی آشکار کیا۔ یہ پروگرام استاد الحفاظ جناب قاری محمود الحسن کی زیر نگرانی منعقد ہوا، جبکہ اس تقریب سعید کی صدارت استاد العلماء مفتی منور حسین صاحب نے کی۔ اس تقریب میں معززین علاقہ کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ تو آئیے اس تقریب کی مختصر جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ پر یقینی کامل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق، تو انوکھی ادا سے آتا ہے۔ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق، تو انوکھی ادا سے آتا ہے۔ اور جب بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے کریم آقا پہ درود، تو جواب کریں گے تقوا سے آتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنی زبانوں کے تالے کھول کے اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کلام الہی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جس سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ تو شاعر نے لکھا، الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، در مصطفیٰ پہ صدا کر رہا ہوں۔ الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، در مصطفیٰ پہ صدا کر رہا ہوں۔ میری لاج رکھنا اے رب محمد، میں تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے۔ اتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ احباب زیباکار، میں ان الفاظ کے ساتھ کلام الہی کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بھائی حافظ محمد عمر فاروق صاحب کو، جو کہ اسٹیج پر آئے اور اپنی پیاری آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. दिनों को मिलता है क्या सरूर कुरान पढ़ के देखो, दिनों को मिलता है क्या सरूर कुरान पढ़ के देखो, कैसे होता है अंधेरा दूर कुरान पढ़ के देखो। दिनों को मिलता है क्या सरूर कुरान पढ़ के देखो, कैसे होता है अंधेरा दूर कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, कैसे होता है नूर कुरान पढ़ के देखो, कैसे होता है नूर कुरान पढ़ के देखो। शायर ने लिखा है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू कुरान की, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अब मैं इन्हीं पास के साथ हदर के लिए दावत देना चाहता हूँ भाई हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब को, तो स्टेज पर आए और अपनी प्यारी आवाज से हमारे दिलों को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वाज'अल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरन व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। क़ाल क़द ऊतीता सु'लक या मूसा व लक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ अवहैना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि बित्ताबूति फ़ाक़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़ल्युल्क़िहि اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقتله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
إياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى آمنت بالله صدق الله کی الف کی چوٹی سے لے کے والناس کی سین کے گھیرے تک سارا قرآن میرے نبی کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ آئیے ہم اسی قرآن سے اپنے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ تو قرآن نے علم نشرح کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی؟ تو قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی چادر کیسی تھی؟ تو قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا ماتھا کیسا تھا؟ تو قرآن نے طٰہٰ کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے؟ تو قرآن نے ید اللہ کہہ دیا۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی انگلیاں کیسی تھی؟ قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ دیا۔ البتہ میں قرآن سے پوچھتا گیا، قرآن مجھے بتاتا گیا، تو پھر مجھے کہنے دیجیے سارا قرآن مجھے تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں، تیری زبان لگتا ہے۔ سارا قرآن مجھے تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں، تیری زبان لگتا ہے۔ اور جب بھی اٹھتی ہے میری نظر سورہ ابلا پر تو مجھے چاند بھی تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے۔ حق چار یار نبی دے عاشق، نہ کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی ہو جائے نہ کوئی ہو سی، اتنا چارہ یارہ ورگا۔ چار یار نبی دے عاشق، نہ کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی ہو جائے نہ کوئی ہو سی، اتنا چارہ یارہ ورگا۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، آزم شان صدیق نے کی دسان کو یار نثارہ ورگا۔ ابھی دن پاس کے ساتھ تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بھائی حافظ محمد عدیل صاحب کو، جو کہ اسٹیج پر آئے اور اپنی پیاری آواز سے ہمارے دل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ کے ساتھ ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا تو ایک بات یاد آ گئی۔ میرے علاقے میں ایک نوجوان تھا، وہ عالم نہیں تھا لیکن بہت نیک بندہ تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں جا کر مجھے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے، تو میں نے اسے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ حج میں تھے، میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور کیا باتیں کرنی، آؤ رب رب نہ کرے۔ اس نے احرام باندھا، وہ مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ نوجوان تھا مگر بڑا پرہیزگار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا
تو یہ کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دینا، یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا۔ کہاں؟ قبر میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا آ کر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جنت میں نماز قرآن ہوگی یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی نماز کی جگہ قرآن کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں نماز نہیں نہ ہوتی وہاں مجھے دن گزارنے کا مزہ نہیں آتا، وہاں نماز ہوگی نا۔ بھئی جنت میں بھی نماز کی تلاش۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتا، وہ نکل جاتا ہے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک دن نہ وہ کعبے کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گزر ہوا، میں 2-3 بار وہاں سے گزرا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر ہی رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آج ہاتھ آ گیا، آج اس سے میں بات کر کے ہی جاؤں گا، آج اسے ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ جب وہ بیٹھے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، وہ قرآن پاک پڑھتا رہا، کہنے لگا آج جتنا بھی یہ پڑھے گا میں اسے ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ کو خیال آیا کہ دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ کر خوش ہوا، اسے بھی لگا کہ میں بھی آپ سے آج بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آپ آج سے بات کروں گا، تو میں خوش ہو گیا۔ لیکن اس نے بھائی کمال ہی کر دیا، اس نے کمال ہی کر دیا تو کہنے لگا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا حضور یہ چند دینار ہے یہ رکھ لو، یہ چند دینار ہے یہ رکھ لو، آج ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور اس سے میرا کفن خرید کر مجھے پہنا کر میرا جنازہ کرا دینا۔ جنت معطا میں آپ کے لفظ سنتے ہی آپ بہت سختہ میں آ گئے اور کہنے لگے اس نے بات نہ کرنے دیا تو، اور آپ چپ ہو گئے۔ آپ کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ پھر عرض کرنے لگا یہ پیسے رکھ لیں اور میرا کفن لے کر مجھے پہنا کر مجھے جنت المعلا میں دفنا دے۔ آپ چپ رہے تو آپ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے جب ظہر کی نماز دوبارہ وہاں پڑھی نا تو آپ کے ساتھ صف میں موجود ہے، فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتے بھی اکٹھی پڑھی، اور جب نفل پڑھ کر توجہ کی زمین پر لیٹے ہوئے۔ آپ جب قریب جاتے نا اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے منہ سے کلمے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے منہ سے کلمے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے ہیں تو اس کی روح پرواز کر گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسے واسطے بابے بلے شاہ فرماتے نے عرش فرش تے بانگا ملیا تے مکے پہلے شور اسا نہیں مرنا اتنیا تے مر گیا کوئی ہو۔ آپ فرماتے میں نے غسل دیتا، میں نے کفن پہنایا، میں نے جنت معلا میں داخل کیا، میں نے جنت معلا میں دفن کر کے آ گیا، میں نے جنت معلا میں دفن کر کے آ گیا۔ بعد میں کئی سال بعد کئی عرصے بعد میرا پھر اسے تھا تے گزر ہویا، میں دیکھا ایک ہور جنازہ ہوتے میں موقع ملیا پڑھن دا، میں جدوں گیا ہوتے ایک ہور جنازہ پڑھیا تو میرے دل چ یہی خیال سی کہ یا اللہ
وہ تے کہندا سی مینوں قبر وچ بھی نماز پڑھن دی توفیق دئی مینوں قبر وچ بھی قرآن پڑھن دی توفیق دئی یا اللہ اپنی قدرت دا نشانہ بتا وہ قبر دے وچ بھی قرآن پڑھدا ہے کہ نہیں اللہ کے عرض کی تھی یا اللہ مینوں کھا وہ قبر وچ بھی قرآن پڑھدا کہ نہیں کئی سالوں تو بعد گزر ہویا پھر ایک جنازہ پڑھتا آپ کو جنت المعلا چ موقع ملیا تے جدوں قبر کھولی نا اس قبر دے ساتھ ہی قبر دے نال والی قبر ہی آپ دی ہے تے جدوں ویکھدے نا اچانک نظر پیندی قبر دی دیوار گر گئی لوگ بڑے پریشان کہنے لگے امام صاحب آپ تو عالم ہیں آپ بتائیں اب کیا کرنا ہے اس کا تو آپ نے کہا جب میں نے آگے جا کر دیکھا نا قبر میں تو قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا سبحان اللہ قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب یہ دیوار شوار کوئی نہیں کری یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے یہ دیوار شوار کوئی نہیں گری اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے تم کہتے تھے نا میں قبر میں قرآن پڑھتا ہوں یا نہیں یہ دیکھ لو میں قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں یہ ہے قرآن پاک سے محبت کرنے کا اجر تو آپ کہنے لگے اب لوگوں کو مت بلانا مہربانی فرما کر اس قبر کو بند کر دے تو آپ نے ایسا ہی کیا قبر کو بند کیا اور پیچھے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھ کے ادھر تے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو اس محفل دے اندر ساڈا آنا جانا قبول کے منظور فرمائے کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین کے ہے کرے جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا جو ملا ہے تجھ کو راج زہرا میں بھی دل قاضی کے ساتھ گناہ کی عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بھائی حافظ محمد عبد المنیر سے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 مالک الملک مالک الملک لا شریک له اللہ 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 جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا چند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا چند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یارا جب نہ تھا کچھ یارا تھا مگر تو اللہ 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 مالک الملک لا شریک له اللہ 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 لا الہ تیری شان
یا وحدہ تو خیالات جسس تو ہی آرزو لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیالات جسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو ثابت ہے تو ثابت ہے تو اللہ 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 مصطفیٰ جب نہ معبود بندن پردہ رہا پہنچ معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندن میں پردہ رہا تب ملائک نے نظرت سے جھک کر کہا تب ملائک نے نظرت سے جھک کر کہا ساری بہت ہی آسان انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے تو شاعر نے لکھا کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی بہندی رہندی سی اور نال نہ کوئی بٹھاتا سی اور نال نہ کوئی رلاتا سی کہویں لگدی اودی دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی ایک مائی سی جدا نام حلیمہ دائی سی ہر ایک بوہا اس کھڑکایا ہے اور غیر رنگ سے پایا ہے ہر درگتی بڑی سوالی ہے اور دی جولی پیر بھی کھالی ہے جدو ہر معصوم رہ گئی ہے سرکار نے بوئے بہ گئی ہے آخر و بوہا ملیا ہے جتوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھولیا ہے سرکار دا بوہا کھلیا ہے ایک لونڈی بار آئی ہے مائی وال جگتی پائی ہے بابوں کو نہ بٹھایا ہے نالے پہنچو اے فرمایا ہے آتے تو نال علی جاما میں ایک نوری مکھ بکھاما میں ساڑے میرے او چند چڑے آئے جتا چاند بھی کلمہ پڑھے آئے جتا چاند بھی کلمہ پڑھے آئے میں بھی پاس کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں بھائی حافظ محمد بلال صاحب کو جو سٹیج پر آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا میرے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ترجمہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ مینوں اج اس موضوع تے لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے استاد کرام کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہہ کر حضور کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں اسلامی نظام تعلیم میں استاد پر مرکزی مقام حاصل ہے معلم کی ذات کی علم ارتقاء سے وابستہ ہے نئی نسل کے مستقبل کی تعمیر کے سلسلے میں استاد کی مثال ایک کسان اور
علامہ محمد اقبال رحمتullah علیہ کے یہ الفاظ ہیں، معلم کی عظمت و اہمیت کے عکاس ہیں۔ استاد در اصل قوم کا محافظ ہے، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کی ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ معلم کا فرض سب سے زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ تمام قسم کی نیکیوں کا کلید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سر چشمہ اس کی محنت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، عالم کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر ان کی سواری کے لیے کھچر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر رکاب تھام لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا، اے ابن ام رسول آپ ہٹ جائیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، علماء اور اکابر کی عزت اس طرح کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے استاد امام حماد بن سلمان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، لیکن آپ کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سنتے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، فلک خوبصورت سجایا رہوں گا، فلک خوبصورت سجایا رہوں گا، اسے شادابی کے سایہ رہوں گا، نہ عرش کرسی نہ تن تارے، شب و روز اے نہ ہوں نظارے، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجہ نہ سلطان ہوں گے، نہ محلہ نہ والی نہ درجان ہوں گے، نہ ملی قدر کسے نو زندگانی، ہوا اے نہ ہوں گی نہ ہوں اے پانی، نہ میلاد ہوں گے نہ اناد خانی، عرصہ ورشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے سے کچھ بھی نہ ہوں ظہوری، جے رب نے محمد نو بنایا نہ ہوں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی بلاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ نعت مقبول رسول کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حافظ مجیب الرحمان صاحب کو وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی پیاری آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میں ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ شہزاد
مجھے در میرے محمد ہے ادھر جانے دے مجھے در میرے محمد ہے ادھر جانے دے اپنی راہ کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی راہ کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی لشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی لشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے سوئے بدہا لے جاتی ہے ہوائیں بدہا سوئے بدہا لے جاتی ہے ہوائیں بدہا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی راہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد کو ود کے سونا کسے دے حسن جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونے مدنی تے ڈیر ہوے جواب ملیا یتیم کمڑیا کسے بھی جڑیا کے بار کوئی نہیں فلک دے چاند تے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن فرش والے پیار کی توڑی کتنے بھی مثال کوئی نہیں ہزاراں یوسف تے حسن عائشہ کروڑاں موسیٰ تے منن والے میرے نبی تے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں بلال عشق کیتا دل لا کے بلال عشق کیتا دل لا کے کافرہ ظلم کیتا پیرا چ کل لا کے کافرہ ظلم کیتا پیرا چ کل لا لے بلال کے نام میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی تیپ لو ٹل لا کے بلال کے نام میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی تیپ لو ٹل لا کے رب نے بلال دا حسن وڈ چھڑیا ہے ہر ہور دے متھے تے ٹل لا کے انہی الفاظ کے ساتھ رات قطار کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ محسن صاحب کو وہ اسٹیج آئیں اور اپنی پیاری آواز سے ہمارے دلوں کو منور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجرین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز ساری پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نبی پاک دی شان دے نال چند وضاحت پیش کر گیا ہے. نوجوانوں میرے نبی دی شان سارے نبیاں دی شان تو آنا ہے. اس صحابہ کو میرے نبی دی شان پوچھو او جڑے ایک پل بھی نبی نو نہیں سی ویکھدے او کندا نال لگ لگ روندے ہوندے سی. اج میرے تے تیرے اٹھے اٹھ کے کہندے اسی مان اللہ کہ اسی نبی ہیں. او کملیا تسی تے نبی ورگا بول بھی نہیں سکدے تسی تے دعوے کردے ہو کہ اسی نبی ہیں. نبی دی شان اس صحابہ کو پوچھو. میرے نبی دی شان میرے کو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرا یار چند بھی توڑ لینا ہے میں تانوں اے بھی نہیں آخدا میرے یار وانگو چند توڑ کے دکھاؤ. میرا یار سورج موڑ لینا ہے میں اے بھی نہیں کہنا میرے یار وانگو سورج موڑ کے دکھاؤ. میرا یار پتھراں کول کلمے پڑھا لینا ہے میں اے بھی نہیں کہنا میرے یار وانگو پتھراں کول کلمے پڑھا کے دکھاؤ. میرا یار درختاں نوں توڑ لینا ہے میں اے بھی نہیں کہنا میرے یار وانگو درختاں نوں توڑ کے دکھاؤ. اللہ فرمایا میرا یار کونے قرآن دیا آیتاں بن دیا نے. میرا یار کونے قرآن دیا سورتاں بن دیا نے. اللہ فرمایا جے میرے یار ورگے ہو تو محمد ورگا بول کے دکھاؤ. اللہ فرمایا جے میرے یار ورگا بننا چاہتے ہو تو کوئی وہ ورگا بول کے دکھاؤ. تسی وہ ورگا بول بھی نہیں سکتے تسی وہ ورگا بننے دے دعوے کرتے ہو. مفتی احمد یار فنائمی نے ایک مٹھی جی بات عرض کی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کوئی انج دی صورت لے آ کے دکھاؤ. قرآن پاک کے اندر 114 صورتاں نے. کوئی انج دی صورت بنا کے دکھاؤ. 114 صورتاں رب نے ایک صورت کی شان چ لکھیاں نے. ایمن یار پہ کریم رحمت اللہ علیہ فرمائے ککھ سوادنا اے مصری اندر تے پھنڈا میں چکڑ دیا اے نظاریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیا مٹھیاں اے نظاریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیا. تے صدقے جان والی ماں بھی نہیں نبی کول. قربان جانا والا باپ بھی ہے نہیں. واری جان والی بہناں بھی ہے نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے تو ایک باری بول تے صحیح. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے کی ہوا کہ صدقے جان والی ماں کوئی نہیں. کی ہوا کہ قربان جان والا باپ کوئی نہیں. کی ہوا کہ والی جان والی بہن کوئی نہیں. کملی والے وکیلی مجھے تیری بولی دی قسم ہے تو ایک باری بہت صحیح میں تمہیں جب قربان کر دینا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کملی والے تو ایک باری بہت صحیح میں تمہیں جب قربان کر دوں گا.
وہ میرا نبی اتنا میٹھا بولتا ہے کہ گونگیاں کو کلمے پڑھا لیتا ہے. جدو مائی آئی نا میرے رسول دی بارگاہ 9 سال کا بچہ لے کے 9 سال کا گنگا بچہ لے کے مائی میرے حضور دی بارگاہ چ آئی تے آ کے مائی نے میرے حضور دی بارگاہ 9 سال کا بچہ بٹھانا تے آ کے دیوار نہ لگ کے رونا لگ پئی. تے میرے نبی فرمایا مائی رونی کیوں ہے؟ میں تے دنیا تے روندیاں نوں ہساؤن آیا، تو کیوں پئی رونی؟ مائی نے آخیا کملی والیا 9 سال کا ہو گیا تے ہجے بولن نہیں لگا. میں ترسدی ہاں دی بات سنن، یہ باپ ترسدا ہے کہ میرا بچہ بولے. یہ بہناں بھی ترسدیاں نے کہ ساڈا ویر کبھی آپیاں آپیاں کہہ کے بلاوے. کملی والے نے فرمایا وجہ کی ہے؟ مائی کہنے لگی 9 سال کا ہو گیا تے بولدا نہیں، گنگا ہے. سونیا گنگا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سونیا کچھ کر. واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں. اج دے لوگ کہتے ہیں نبیاں تے ولیاں کو منگنا مشرک ہے. جاؤ اس کعبے تے چلے جاؤ، جا کے اس کعبے والے کو منگو. او مائی دے عقیدے تو صدقے جاواں، وہ کعبے کو نہیں آئی، وہ کعبے دے بھی کعبے کو آ گئی. آ کے کہنے لگی ہاتھ جوڑ کے کملی والے کچھ کر. اس طرح بچے تے کھوٹی دے نیچے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا تے کملی والے بول کے فرماندے نے بچیا بولدا کیوں نہیں؟ دوسری باری میرے کملی والے نے بچے کو فرمایا بچہ بولیا کر. جب تیسری باری کملی والے نے فرمایا بچہ بولیا کر، بچہ بولنے لگ پیا. ماں نے آن کے توڑ کے سینے نال لا لیا، کہنے لگی 9 سال کا ہو گیا میں بلند رہی ہوں، بولتا ہی نہیں. میں تیرا باپ بلند رہا تو بولیا ہی نہیں، تیریا بہنا بلند رہی ہیں تو بولیا ہی نہیں. اج نبی ورگے نے بول پہ بچہ رو کے عرض کرتے اماں 9 سال ہو گئے نے سارے بلند رہے ہمیں نہیں بولیا. رب کعبہ دی قسم ہے کملی والے ورگا مٹھا کسی نے بلایا ہی نہیں. نبی ورگا مٹھا کسی نے بلایا بھی نہیں. اور کملی والا بولے تے گنگے بھی گنا کرن لگ پیندے نے. ایڈا میرا نبی میٹھا بولدا ہے تے اج میرے تے تیرے ورگے اٹھ کے کہندے اسی نبی ہاں. اور سوچو تسی تے نبی ورگا بول بھی نہیں سکتے، تسی اپنے آپ کو نبی سمجھی بیٹھے ہو. جدوں بھی تاجدار ختم نبوت کی کوئی بات آوے تے اپنا سینہ ڈانٹ کے کھڑے ہویا کرو، ڈٹ کے کھڑے ہویا کرو. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آب سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیرے سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ اور رحمت کا اجالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت اماموں کی مالا. وہ نوری کشید سے بہتروں بالا، جو سمجھے اسے کوئی ہوش والا. وہ معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن و سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفعت میں اول، عزت میں اول، جادت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے. وہ توحید ربی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے آیا. دوسری طرف شاعر کہتا ہے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ. لوگو افضل سما ہے میرا مصطفیٰ. آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ. چمبے گالے ہیرا ہے میرا مصطفیٰ. واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخلیق و تصور نہ دیوان میں. آدم نوح ابراہیم عمران سے ان اللہ تقال میرا مصطفیٰ. نور پیغام و حضرت میرا مصطفیٰ، پورے تکبیر خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمت ہے ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو آیت میرا مصطفیٰ. نوح کی تکبیری کی آیا جن کا ذکر، خدا صالح کے چاول میرا مصطفیٰ. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں.
علی جیسا امام کوئی نہیں، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن میں سورۃ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورۃ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے، قرآن میں آل عمران ہے، علی غلام عمران ہے، قرآن میں سورۃ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے، قرآن میں سورۃ مؤمنون ہے، علی امیر المؤمنین ہے، قرآن میں سورۃ منافقون ہے، علی قاتل المنافقین ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، قرآن کو نیلت چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، علی نعرہ حیدری، مولاي صل وسلم
حبیب اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہمت لائے انوار بنائے اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے اور بوسائے در سے انہیں روکنا طلبا بوسائے در سے انہیں خود نہیں آئے کہ مہمان بلائے ہوئے گئے خود نہیں آئے کہ مہمان بلائے اور کیوں نہ بلراتے آمال کبائی اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی